السلام علیکم۔ سچے واقعات کی سیریز میں ہم آپ کے لیے پیش خدمت ایک نئی سٹوری، احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا عبرتناک انجام، کولمبیا برازیل کا سچا واقعہ۔ ایڈز اور ابولا کے بعد ہاگ وائرس، جس کا شکار چند روز میں خنزیر نظر آنے لگا۔ ایڈز اور ایبولا جیسے خطرناک وائرس کے بعد دنیا کو ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب وائرس کا سامنا ہے۔ یہ وائرس، جیسے ہاگ یا کوچینو کا نام دیا گیا ہے، کولمبیا برازیل میں نمودار ہوا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والا انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر چند روز میں اس کا چہرہ سوئر نما ہو جاتا ہے۔ سائنسدان سر توڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسین تیار کی جائے جو اس خطرناک وائرس کو ختم کر سکے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وائرس کے ابتدائی ہدف کولمبیا برازیل تھا۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ایبولا کی طرح اس وائرس نے بھی سب سے پہلے منطقہ بانی جنگلات میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وائرس سب سے پہلے دریائے ایمیزون کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سوئروں اور تاپی وسطی اور جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا ایک دمدار جانور جو 3 فٹ اونچا اور 6 فٹ لمبا ہوتا ہے میں پھیلا ہوا، اور اس کے بعد یہ انسان کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہاگ وائرس کھانسنے، چھینکنے اور جسمانی رطوبت کے ملاپ سے ایک دوسرے سے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کی مماثل قرار دے رہے ہیں۔ اس وائرس کا شکار بدقسمت شخص شروع میں تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے جوڑوں میں شدید درد اور سوجن کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ ان ابتدائی علامات کے بعد مریض کے اندرونی اعضاء سے جسم کے اندر ہی خون رسنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ناک، آنکھوں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عام طور پر اس وائرس کا نشانہ بننے والے 93% افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو بدقسمت یا خوش قسمت زندہ بچ جاتے ہیں وہ کسی عنقریب سے کم نظر نہیں آتے، کیونکہ لوگ انسان کم اور سوئر زیادہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم 732 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، ناک اور کان کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس حد تک موٹی، لمبی اور ہیبت ناک ہو جاتی ہے۔ اس میں سوئر اور توتنی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ وہ بال خوردار اور موٹے ہو جاتے ہیں، اور ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرن کاس کے مطابق انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلی محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہے، اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی شکل سوئر جیسی ہو جاتی ہے۔ اس مرض یا وائرس کا یہ پہلو انتہائی دردناک ہے کہ اس مرض کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو سب کو پیارا تھا، اس بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا پیار اور محبت کھو بیٹھا۔ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ ہاگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 178 ہو چکی ہے۔ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی
گزار رہے ہیں۔ کولمبیا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مختلف اقسام کی رطوبتیں ملک کی اعلیٰ یونیورسٹی اور لیبارٹری میں بھجوائی ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ سائنسدان اس بات کی کوششیں کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جانا چاہیے یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا یا ویکسین تیار کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بیرن زکا کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وائرس میں انتہائی سرعت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کی کوشش میں ناکام رہے تو اس سے آنے والے چند سالوں میں خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کوئرہ ارض پر ہر طرف سوہر نما انسانی نظر آئیں گے۔ بحوالہ ماہنامہ علم و ادب، بنگلور۔ قائرین کرام، غور فرمائیں کہ کیا آج ہمارا گھر ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے ایسی محافل کا انعقاد کر کے شریعت اسلامی کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو ان بلاؤں سے پاک کریں گے۔ نمازوں کی پابندی اور تلاوت کلام پاک کو عام کر کے خداوند قدوس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے اور ان تمام شروں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور سچے واقعات کی سیریز کو انجوائے کرتے رہیں۔